زارا میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں اور میرا تایا زاد جمشید ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ ہم تینوں میں بہت دوستی تھی۔ جب ہم 8ویں میں تھے تب جمشید کے والد نے ہمارے برابر والا مکان فروخت کر کے ایک دوسرے محلے میں کشادہ گھر خرید لیا اور وہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اب بھی روز شام کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آ جاتا اور ہم اکٹھے اسکول کا کام کرتے۔ 9ویں جماعت میں زارا کی منگنی اس کے پھپھی زاد بلال سے ہو گئی، جس پر وہ قطعی خوش نہیں تھی۔ اسے بلال پسند نہیں تھا، لیکن بزرگوں کا یہی فیصلہ تھا۔ منگنی کے بعد وہ اداس رہنے لگی۔ وہ دراصل جمشید کو پسند کرتی تھی، تبھی میرے ساتھ بہانے سے اس کے گھر جاتی۔ تایا جان ان دنوں ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے رشید ملازمت کرتے تھے۔ ان کی ملازمت اچھی تھی، خوشحالی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے یوں بھی رشید بھائی کے خاندان بھر میں بہت اہمیت تھی۔ جمشید اور رشید میں محبت مثالی تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ رشید بھائی کی شادی تایا ابو نے اس وقت کر دی تھی جب وہ ابھی صرف 18-19 سال کے تھے۔ ان کی دلہن بہت خوبصورت لیکن بد دماغ نکلی۔ دراصل وہ کسی اور لڑکے کو چاہتی تھی۔ والدین نے رشتہ داری کے ناطے زبردستی رشید بھائی سے شادی کر دی۔ لڑکی سمجھوتا نہ کر سکی۔ شادی کے بعد بھی چوری چھپے اپنے محبوب سے ملتی رہی۔ آخرکار ان ملاقاتوں کا علم رشید بھائی اور تایا تائی کو ہو گیا۔ اس کی بے وفائی سے سبھی دل براشتہ تھے۔ والدین نے بھی سمجھایا، لیکن اس لڑکی نے کسی کی نہ سنی اور طلاق کے در پر ہو گئی۔ اس کی بے وفائی نے رشید بھائی کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو اپنی منزل مراد کو پہنچ گئی، لیکن رشید بھائی کا دل ایسا ٹوٹا کہ عرصے تک بیمار رہے۔ دل کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ دراصل وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سبھی گھر والے، خاص طور پر تایا اور تائی، اپنے دل شکستہ بیٹے کا بے حد خیال رکھنے لگے۔ جمشید رشید بھائی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کے بغیر سانس لینا بھی گویا ان کے لیے دشوار تھا۔ جمشید بڑے بھائی کی ہر بات پر سر تسلیم میں خم کرتا۔ جب رشید بھائی کی شادی ہوئی تھی، لڑکی والوں نے شرط رکھی تھی، ہماری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہے گی۔ تایا نے ان کی یہ شرط مان لی تھی۔ تایا کا ایک مکان اور بھی تھا، جس کو انہوں نے خوبصورتی سے آراستہ کر کے رشید اور اس کی دلہن کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ یہ اپنی مرضی اور خوشی سے علیحدہ زندگی گزار دیں۔ وہ لڑکی صرف 6 ماہ اس گھر میں رہی اور طلاق لے کر چلی گئی۔ تب سے وہ مکان خالی پڑا تھا۔ تایا ابو نے اس پر تالا لگا دیا تھا۔ کہتے تھے یہ مکان منحوس ہے، میں اسے بیچ دوں گا۔ میرے بیٹے کا یہاں گھر آباد نہ رہ سکا۔ رشید بھائی پر جمشید اس قدر بھروسہ کرتا تھا کہ اس نے ان کو بتا دیا وہ زارا سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ رشید بھائی نے اس کو تسلی دی کہ فکر مت کرو، امی ابو نہ مانے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہاری شادی زارا سے کروا دوں گا، تم بس دل لگا کر پڑھو۔ وقت گزرتا رہا۔ ہم تینوں میٹرک میں تھے۔ سالانہ امتحان کے دن آ پہنچے، جس روز آخری پرچہ تھا۔ میں نے زارا سے پوچھا، کیا تم کالج میں داخلہ لوگی؟ تمہارے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کے والد میٹرک کے فوراً بعد اس کی شادی بلال سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ بلال عمر میں اس سے 13 برس بڑا تھا۔ کالج میں داخلے کے لیے کیا میں تمہاری امی سے بات کروں؟ میں آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن تم میرا ایک کام کر دو، جمشید کے گھر جا کر اس کو بتا دو، اگر وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے تو کہو کہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دے، اس سے پہلے کہ پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ جائے۔ میں جمشید کے گھر گئی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا، میں خود اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں دل و جان سے زارا کو پسند کرتا ہوں، اس کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ بات منہ سے نہیں نکالی کہ گھر والوں نے یہی کہنا تھا، پہلے تعلیم مکمل کر لو پھر شادی کی بات کرنا۔ لیکن زارا کے گھر والے اس کی شادی میٹرک کا رزلٹ آتے ہی طے کرنے والے ہیں۔ وہ اس کو آگے پڑھانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا منگیتر برسر روزگار ہے اور عمر میں بھی اس سے کافی بڑا ہے۔ وہ لوگ مزید انتظار نہیں کرنے والے۔ تمہیں بھی اپنے والدین سے بات کرنا ہوگی۔ جرأت کر کے جمشید نے تمام حالات سے اپنی والدہ اور والد کو آگاہ کر دیا۔ بیٹے کی محبت کی پاسداری کرتے ہوئے وہ زارا کے والدین کے گھر رشتہ لینے چلے گئے، لیکن انکل صابر نے صاف صاف کہہ دیا، یہ ممکن نہیں، ہم زارا کی منگنی توڑ دیں اور اس کا رشتہ آپ کو دیں، اور بلال تو میری سگی بہن کا بیٹا ہے، میں اتنے قریبی رشتہ داروں کو ناراض کر کے آپ لوگوں کو کیوں کر زارا کا رشتہ دے سکتا ہوں۔
اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اگر یہ منگنی نہ ہوئی ہوتی تب بھی میں رشتہ آپ لوگوں کو نہیں دیتا، کیونکہ ہم غیر خاندان میں رشتے نہیں کرتے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ دوبارہ اس کے لیے نہیں آنا۔ مایوس ہو کر جمشید کے والدین لوٹ کر آ گئے۔ انکار کا سن کر جمشید کا جو حال تھا وہ ناقابل بیاں ہے۔ وہ اس قدر پریشان ہوا کہ بیمار پڑ گیا، کالج جانا کھانا پینا چھوڑ دیا، مردے جیسا ہو رہا۔ تو رشید اپنے پیارے بھائی کی افسردگی پر تڑپ گیا۔ اس نے جمشید کو تسلی دی، کہا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تمہاری شادی زارا سے ہی کرواؤں گا اور اس کے لیے جو قیمت مجھے ادا کرنی پڑی کروں گا۔ تم فکر مت کرو اور مجھ پر چھوڑ دو، میں حالات کو سنبھال لوں گا۔ تم کالج جانا شروع کر دو، میں زارا کے والدین کو منا لوں گا۔ بڑے بھائی کی تسلی دینے پر جمشید کے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ اس نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا۔ ادھر رشید بھائی نے اپنے دوست شوکت کو پکڑا، جو ان کا بچپن کا ساتھی اور زارا کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی منت سماجت کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے والدین کو سمجھاتا ہوں، امید ہے وہ مان جائے۔ شوکت نے ماں باپ کو منانے کی کوشش کی، کافی سمجھایا، منت جاری کی، لیکن اس کے والد کا ایک ہی سوال تھا، کیا سگی بہن کو جواب دے دوں؟ کیا تمہاری پھپھو کو انکار کر کے صدمہ پہنچاؤں؟ آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب زارا خود بلال کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہے تو آپ کیوں بیٹی کی خوشیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ بلال کو کوئی اور اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ بابا جان ضد مت کریں، زارا کو زبردستی کی شادی پر مجبور نہ کریں۔ باپ نے ایک نہ سنی اور کہا، اگر جمشید کے والدین 7 بار بھی رشتہ لینے آئیں گے تو ہر بار میرا جواب نہ میں ہوگا۔ اس جواب کے بعد رشتے کے لیے دامن پھیلانے کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن بیٹے کی خاطر 2 بار اور وہ زارا کے والدین کے در پر گئے اور ناکام لوٹ کر آ گئے۔ البتہ شوکت سے آخری بار زارا کے والد نے کہا، اگر میری بیٹی کو اتنا ہی جمشید سے شادی کا شوق ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے تو بے شک تم اس کے ولی بن جاؤ۔ تم اس کے بڑے بھائی ہو، بہن کا نکاح اس کی مرضی سے کروا دو، مگر یاد رکھنا کہ اس کے بعد زارا کبھی دوبارہ میرے گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ باپ کا فیصلہ سن کر شوکت بھی سکتے میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف رشید بھائی بلکہ جمشید کو بھی بہت سمجھایا کہ نادان دوستوں، اپنے جذباتی بازی پن سے باز آ جاؤ، والدین کو ناراض مت کرو، کیونکہ اب صرف زارا کے والدین ہی نہیں، جمشید کے والدین نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ وہ کسی صورت زارا کو بہو بنا کر اپنے درینہ ہمسائے کو ناراض نہیں کریں گے۔ اگر لڑکی کے والدین بیٹی کی شادی میں بیٹھنے سے انکاری ہیں تو ہم بھی جمشید کی شادی میں شامل نہیں ہوں گے۔ زارا اور جمشید کے حمایتی صرف 2 شخص رہ گئے، زارا کا بھائی شوکت اور جمشید کا بھائی رشید، جو کہ آپس میں گہرے دوست تھے۔ کافی سوچ وچار کے بعد نئی نسل کے ان نوجوانوں نے یہ شادی کرانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ طے یہ ہوا کہ رشید کے مکان میں، جس پر کافی عرصے سے تالا لگا ہوا تھا، زارا کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اس کا بھائی شوکت اور جمشید کی طرف سے رشید وکیل ہوگا، کیونکہ تایا اور تائی نے بھی اس شادی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہا کہ بچوں کی ایسی مرضی ہے تو کر لیں اپنی مرضی، ہماری نافرمانی کریں گے، ہم ان کے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ عجیب و غریب شادی تھی، جس میں لڑکی کا بڑا بھائی اور لڑکے کا بڑا بھائی یہ 2 شریک تھے اور دونوں طرف کے والدین ناراض تھے۔ زارا کو جلد فیصلہ کرنا تھا، ورنہ بلال سے اس کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی تھی۔ جمشید نے آخری بار اس سے پوچھا، سوچ لو، اگر میرے بغیر رہ سکتی ہو تو مجبور نہیں کروں گا، اگر والدین کو چھوڑ سکتی ہو تو بتا دو۔ میں والدین کو چھوڑ سکتی ہوں، تمہیں نہیں۔ زارا نے 2 ٹوک جواب دیا تو شوکت اور رشید بھائی نے شادی کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ طے ہوا کہ زارا شوکت بھائی کے ساتھ جائے گی اور رشید بھائی بھی ان کے ساتھ اپنے اسی گھر میں قیام پذیر ہو جائیں گے۔ رشید بھائی کو یقین تھا والدین کو منا ہی لیں گے۔ بہرحال انہوں نے تو والدین کو منا لیا، لیکن زارا کے ابو نہ مانے اور انہوں نے بیٹی سے قطع تعلق کر لیا۔ جمعے کے دن زارا اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ تایا جی کے گھر آ گئی۔ نکاح مغرب کے بعد تھا۔ میں نے زارا کے ہاتھوں پر مہندی لگائی۔ اس نے جمشید سے کہا، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، تم مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جمشید نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جمشید کے چند دوست آ گئے۔ میں نے زارا کو تیار کیا۔ تائی نے فوری طور پر لال رنگ کا سوٹ خرید لیا تھا۔ ہم نے اسے دلہن بنایا۔ مغرب کے بعد شوکت اور رشید بھائی قاضی صاحب کو لے کر آ گئے اور نکاح ہو گیا۔ بڑے بھائی نے زارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعاؤں میں رخصت کیا اور رشید بھائی جمشید اور زارا کو لے کر اپنے اس مکان میں آ گئے، جہاں کبھی ان کی دلہن ان کے ہمراہ مختصر عرصے کے لیے رہی تھی۔ شادی کے بعد زارا بہت خوش تھی۔ اسے اپنے والدین کو چھوڑنے کا غم نہیں تھا۔
ادھر زارا کے گھر پر سوگ طاری تھا کیونکہ اس کی پھپھی کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ زارا نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے۔ اس کے خاندان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زارا ان کے لیے مر گئی ہے اور شوکت سے بھی قطع تعلق کر لیا جس نے بہن کا ساتھ دیا تھا۔ جمشید کی شادی میں والدین تو شرکت ہوئے مگر برادری والے نہیں۔ رشتہ دار خفا تھے کہ ایسی کیا جلدی تھی جو رشتہ داروں کو بھی مدعو نہ کیا۔ بہرحال یہ شادی ایسے ہی حالات میں ہوئی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد ادھر جمشید نے کالج کی تعلیم مکمل کی، ادھر اللہ نے اس کو ایک پیاری سی بیٹی دے دی جو دونوں کو بہت پیاری تھی، اور رشید بھائی تو اپنی بھتیجی پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک دن جمشید پریشان گھر آیا۔ بیوی کے پوچھنے پر بتایا، میں نے مہک کی پیدائش پر ایک شخص سے 15,000 روپے قرض لیا تھا، وہ اب پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن تم یہ بات رشید بھائی کو مت بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس واقعے کے اگلے دن جمشید زخمی حالت میں گھر آ گیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ بتایا کہ جھگڑا اسی آدمی سے ہوا ہے جس کے پیسے دینے ہیں۔ رشید بھائی اس وقت والد کے گھر تھے۔ اگلے دن وہ آئے اور بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو زارا سے پوچھا۔ وہ نہ بتا رہی تھی مگر رشید بھائی نے بہت اصرار کیا تو بتانا پڑا۔ تاہم کہا کہ جمشید کو نہ بتائیے گا، میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ رشید بھائی کو مت بتانا۔ یہ سنتے ہی رشید بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے۔ ان کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ جمشید رات کو 12 بجے گھر آیا، کافی پریشان تھا۔ زارا سے کہا کہ جب میں نے منع کرا تھا بھائی کو مت بتانا تو تم نے کیوں بتایا؟ انہوں نے دل پر ایسا اثر لیا کہ اب ICU میں پڑے ہیں، وہ دل کے مریض ہیں۔ اگر میرے بھائی کی جان چلی گئی تو یہ تمہاری وجہ سے ہوگا۔ تم ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر غصے میں بیوی کو صحن میں نکال دیا۔ میں اس وقت کہاں چلی جاؤں؟ جہاں مرضی دفع ہو جاؤ، ورنہ میں بازو سے پکڑ کر خود نکال دوں گا۔ سچ ہے، انسان غصے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ زارا کی اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ سسر کے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ساس سسر دونوں اسپتال میں تھے اور گھر پر تالا پڑا تھا، لہٰذا مجبور ہو کر اپنے والد کے گھر گئی تاکہ شوکت سے حال احوال بیان کرے۔ دروازہ اس کے والد نے کھولا، بیٹی کو سامنے دیکھ کر کہا، کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ، تم میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر در بند کر لیا۔ تبھی وہ روتے ہوئی ہمارے گھر آ گئی۔ صبح تک ہمارے گھر رہی۔ اگلے دن وہ اپنے گھر جانے کا کہہ کر نکلی، لیکن اپنے گھر بھی نہ گئی بلکہ بے مقصد سیدھی سیدھی سڑک پر چلتی گئی۔ اس کو خود معلوم نہیں تھا اسے کہاں جانا ہے، جیسے کہ ذہن معاف ہو گیا ہو۔ اچانک ایک گاڑی کی زد میں آتے آتے بچی۔ گاڑی رک گئی اور ایک خاتون اس میں سے اتر کر آئی۔ اس سے سہارا دے کر زارا کو اٹھایا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خاتون اس کی پھپھی تھی۔ زارا کو کمر پر چوٹ آئی تھی اور چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ تبھی بلال بھی گاڑی سے اتر آیا اور زارا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ دونوں اسے اسپتال لے گئے۔ سارا دن اسپتال میں رہی۔ رات کو وہ اسے اپنے گھر لے کر آ گئے۔ بلال نے ماں سے کہا، آپ میرا کمرہ زارا کو دے دیں، میں ابو کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاؤں گا۔ زارا تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ کیا کہتی۔ پھپھی نے اس کی بہت زیادہ خدمت اور تیمہ داری کی۔ ادھر رشید بھائی کے دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ دراصل ان کے دل کی 2 شریانیں پہلے ہی بلاک تھی۔ یہ واقعہ تو بہانہ بنا، ان کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ بھائی کے مرنے کا جمشید کو اس قدر صدمہ ہوا کہ زارا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہی۔ اس نے بیٹی کو ماں کے گھر بھجوا دیا۔ اسے علم ہوا زارا اس کے گھر سے اپنے سابقہ منگیتر کے گھر جا چکی ہے تو غصے میں آ کر اس کو طلاق بھجوا دی۔ یوں محبت کا ابال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور زارا اس صدمے سے نیم جان پھپھو کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ایک ایسا المناک سانحہ اس کے ساتھ ہوا کہ یقین ہی نہ آتا تھا کہ انسانی رویے اتنی جلد بدل بھی سکتے ہیں۔ جب مجھے علم ہوا میں جمشید کے گھر گئی۔ وہ اس وقت 2 صدمات سے دوچار تھا، ایک تو بھائی جان کی موت کا صدمہ، دوسرے زارا کو کھو دینے کا غم۔ وہ گھر پر اکیلا تھا اور اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ تم بتاؤ کیا اب زارا مجھے معاف کر دے گی؟ مجھ سے جذبات میں کتنی بڑی بھول ہو گئی۔ میری محبت میری زندگی سے نکل گئی۔ میں تو اب اپنی غلطی سدھار بھی نہیں سکتا۔ واقعی تیر کمان سے نکل چکا تھا اور طلاق کی خبر ساری برادری کو ہو گئی تھی۔ بکھرے ہوئے نصیب کو سمیٹا اب ممکن نہ تھا۔ زارا کی پھپھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بھائی کے پاس گئی اور سمجھایا کہ بھائی، زارا آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خون ہے، اس وقت وہ میرے پاس ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جب ہمارے لیے مر گئی تو کسی کے پاس بھی رہے مجھے کیا؟ ایسا مت کہو بھائی، جب میں اور بلال اس کے لیے غمزدہ ہیں تو پھر آپ تو باپ ہیں، اس کو معاف کر دیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے۔ اس وقت زارا کو آپ کی ضرورت ہے،
कर्ज बहुत समझाने से अंकल की समझ में बहन की बात आ गई। इद्दत के बाद बेटी को घर लेकर आ गए और उसका निकाह बिलाल से कर दिया। बिलाल अच्छा इंसान था। फुप्पी और वो ज़ारा का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ज़ारा को जमशेद की बेवफाई का दुख है, जबकि जमशेद को भी इस रोग ने आधा कर डाला है। लेकिन वो जो कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा हो होकर रहता है। महक अपनी दादी के पास है क्योंकि नन्ही बच्ची को उन्होंने पाला था। वो माँ के पास कम जाती है और ज़ारा की जिंदगी बुरी भली जैसी भी है गुजर रही है।